ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروفیسر ڈاکٹر ہما کیانی سہگل صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈائبٹیز کے حوالے سے جو آنکھوں پر افیکٹ آتا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یوزلی ہم اس کو پیشنٹس جو ہیں خاص طور پر شوگر پیشنٹس اگنور پر رکھتے ہیں کہ آئی ٹریٹمنٹ اور اس کی جو ایگزامینیشن خاص طور پر نہیں کیا جاتا. وٹ ڈو یو سجیسٹ فار دس؟ آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آج کل تو ہم دیکھیں بہت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. انٹرنیٹ سارے کے سارے ایوری بڈی آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل آر کیرنگ اسمارٹ فونز. اور آپ کو اپنی اویئرنیس بننی چاہیے. اف یو ہیو اے ڈیزیز, آپ ڈائگنوز ہو گئے ڈائبٹیز کے ساتھ, آپ اپنی ایز اے پیشنٹ آپ کو خود بھی اپنی جانکاری حاصل کریں آپ کی بیماری کیا ہے, آپ کی بیماری کو کیسے کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ آئی وڈ ریکویسٹ آل دا فزیشنس کہ سب سے پہلے جو پیشنٹ ہے وہ فزیشین کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈائگنوز کرتا ہے گلوکومیٹر کے ساتھ یا کسی لحاظ سے بھی ایک دفعہ ڈائگنوزس ہوتی ہے. جب ڈائگنوزس ہوتی ہے تو ریکویسٹ ہے کہ جو ملٹی سسٹم ڈسآرڈر آرگنس ہیں اس کے ساتھ جو انوالو ہو سکتی ہیں ان کی بیس لائن ایگزامینیشن مسٹ ہے. بیس لائن کا مطلب آپ ڈائبیٹک ڈائگنوز ہوئے ہیں تو اگر آپ ایز اے تھرمالوجسٹ میرے پاس اگر ریفر ہو جائیں گے تو میں کمپلیٹ ایگزامینیشن کر لوں گی. اس ایگزامینیشن میں ہم قطرے ڈالتے ہیں آنکھ میں اور اس کی پتلی جسے ہم پیوپل کہتے ہیں, اس پتلی کو پھیلا کے ہم پیچھے پردہ دیکھتے ہیں بیکاز ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی پردے کی بیماری ہے. پردے پہ بلڈ ویسل جو ہوتی ہے خون پتلا جو خون کی نالیاں ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور یہ لیک کرتی ہیں. تو پہلے وہ لائک ایڈیما فلوئڈ لیک کرتی ہیں اور بعد میں دیکھیں ایکچولی بلیڈ بلڈ ویسل سے خون نکل کے آپ کے پورے پردے میں پھیل جاتا ہے. پوری آنکھ کی سڈنلی آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. میننگ آپ سمجھیں کہ آپ چلتے پھرتے ایک آپ کو لگے گا کہ دھندلاہٹ ہے اور اس کے بعد آپ بلائنڈ ہو جائیں گے. سو یہ چیزیں ساری پریونٹیبل ہیں. اگر آپ کی ایک بیس لائن ایگزامینیشن ہوتی ہے, اس میں دیکھ لیا سب ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ سب ٹھیک ہے. ونس یہ جس سے آپ ریگولر اور ایگزامینیشنس کروا رہے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں, اپنی چیزیں کروا رہے ہیں. سو ایک آئی ایگزامینیشن ونس اے ایئر a patient who is diagnosed as diabetic, اگر وہ آئی ایگزامینیشن جس میں وہ قطرے ڈلوا کے اپنے ریٹنا یا پردہ کو ایگزامن کروا لے تو وہ بہت سی پرابلمس کے حل تو یہی ہے. اس کے علاوہ ایک دو ٹیسٹ ڈائگنوسٹک ہوتے ہیں اور اپنی بلڈ شوگر کنٹرول. گھر میں آئی تھنک سب کے پاس جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کو گلوکومیٹر ایڈوائس ہوتا ہے. آپ اپنا خود مانیٹر کر سکتے ہیں آپ کی بلڈ شوگر کیسی ہے, آپ کا بلڈ پریشر کیسے ہے. ایکسرسائز کریں, واک کریں, اپنے آپ کو اتنا کھائیں جیسا کہتے ہیں شوڈ ایٹ واٹ از نیسیسری رادر دین جسٹ ایٹ فار دی سیک آف اٹ. وہ نہ کریں اور اپنے آپ کو ایکسرسائز کریں اینڈ یہ خود بخود آپ کی شوگر کو ویل کنٹرول رکھے گا اینڈ آپ کو آئی کی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر نہیں ہوگا تو دس از گوئنگ ٹو اسپریڈ ٹوورڈز ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. اچھا, اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو کتنے پرسنٹ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اس بیماری سے؟ اچھا لیٹس, اگر ہم دنیا اوور آل ورلڈ کی بات کریں تو اس وقت اباؤٹ اندازے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو اباؤٹ 300 ملین ڈائبیٹکس ہیں. پاکستان میں دیکھ لیں, پاکستان میں اباؤٹ 35 to 36 ملین ڈائبیٹکس اور اس میں سے 1/3 جو ہیں وہ ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہے ان کو. اچھا 36 ملین to 37 میں آپ 1/3 کر لیں جو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی, اور ان میں سے 1/4 ایسے ہوں گے جن میں بلائنڈنس آئے گی کیونکہ وہ کمپلیکیشنز میں جائے گا. سو آئی تھنک اٹس کوائٹ بہت پھیلا ہوا ہے, یہ بہت زیادہ ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر ٹیسٹ نہیں کرایا ارلی سٹیجز میں اور آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے تو کیا تب یہ ٹریٹیبل رہتا ہے؟ اگر آپ کے سمٹمز ہوں گے تو وہ ہوگا کہ آپ کو نظر دھندلی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو دھندلا ہے, تب بھی آپ اپنے ایگزامن کروائیں. ہم ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لیزرز موجود ہیں اور یہ آئی کے لیزرز ہوتے ہیں جو آپ کو جو بلڈ ویسل جو اب نارمل بلڈ ویسل جو لیک کر رہی ہیں ان بلڈ ویسلس کو ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تاکہ وہ لیکنگ جو ہے جہاں سے بلیڈ ہے اس کو روک لیں, اس کو کریں. اس کے علاوہ انجیکشنز موجود ہیں جن کو ہم کہتے ہیں واسکولر انڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر, اینٹی واسکولر ہوتے ہیں. یہ آپ آئی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں ونس اے منتھ, اور یہ نہیں کہ ہر مہینے آپ اس کو انجیکٹ کرتے ہو, ساتھ میں آپ ٹیسٹ ایک ایگزامینیشن کرتے ہو اور ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کر کے دیکھ کے آپ اسے کنٹرول کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم عموماً یہ بھی دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں ایک بڑی کامن بیماری ہے کہ موتیا اتر جاتا ہے. از اٹ بیکاز آف ڈائبٹیز ایز ویل؟ اوکے, موتیا دو قسم کا ہے, ایک ہے کالا موتیا, ایک ہے سفید موتیا. آئی تھنک یو ٹاکنگ اباؤٹ دا سفید موتیا. سفید موتیا از نون ایز دا کیٹریکٹ, اور خاص طور پر شوگر پیشنٹس میں ہو دونوں جاتے ہیں کیونکہ اب ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے ایڈوانس ہو جائے گی تو وہ کالا موتیا بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہوتی ہے کیونکہ شوگر انٹیک ان کی زیادہ ہے تو وہ آپ میں سفید موتیا وچ از اے پریونٹیبل کاز آف بلائنڈنس, وہ اس کو جلدی کر دیتی ہے. کیٹریکٹ لوگوں میں آئے گا, ٹھیک ہے, جیسے ایج فیکٹر ہے, ایج کے ساتھ چینجز کے ساتھ آپ کا کیٹریکٹ, آپ کا اپنا آنکھ کا شیشہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہتا, یعنی ٹرانسلوسنٹ ہو جاتا ہے, اسے کیٹریکٹ ہم کہتے ہیں. لیکن وہ آئے گا. لیکن جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کا یہ جلدی بن جاتا ہے. پریونٹیبل, ٹریٹیبل. پریونٹیبل کا مطلب ٹریٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کی ویژن واپس آ جائے گی. دس از اے ریورسیبل بلائنڈنس ہے. آپ نے شیشہ نکال دیا,
सर्जरी की इम्प्रूव हो गया. और ऑब्वियसली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर आप लेजर कराते हैं बिल्कुल लेजर हो जाएगी. लेकिन जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ना वो आपकी मैनेजेबल है. अच्छा, मैनेजेबल है, प्रिवेंटेबल, हम उसको एक दफा स्टॉपेबल है कि वो जहां पर है वहीं रुक प्रोग्रेशन जाएगा. को रोक सकता है या प्रोग्रेशन को हॉल्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है. अनफॉर्चुनेटली अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी एक दफ़ा शुरू होगी उसको आपको प्रोग्रेशन को रोकना होता है ताकि ब्लाइंडनेस आप जितनी लेट कर सकें या उसकी विजन जितनी आप बेहतर कर सके करें उसको आप लाइक इससे कि फिर आपको दवाइयाँ लेनी ज़रूरी पड़ती है. इससे आपको फॉलो अप और एवरी 3 to 6 मंथ्स अपने आई एग्जामिनेशन करवानी मस्ट हो जाती है अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी आ गई. सेंस समझ नहीं आती, बहुत से लोगों को भी ये चीज़ समझ नहीं आती है कि शुगर एक और तरह की बीमारी है और उसका आई से लिंक किस तरह बन जाता है. शुगर बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स को करती है, खून की नालियाँ. आंख के अंदर भी खून की नालियाँ हैं और वो ज़्यादा बारीक पर्दे में होती तो हैं. है ही खून की नालियाँ और साथ में आपकी लाइट ने जाना है, पर्दे पे जाना है. तो लेकिन पर्दे को भी अपनी न्यूट्रिशन चाहिए ना, जिस्म के हर हिस्से को खाना चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं. तो ये खून की नालियों को कमज़ोर करता है. जब आपकी शुगर होती है खून की नालियाँ कमज़ोर होती हैं तो जो खून उसमें से गुजरना है उसमें से वो रुक के गुजर रहा है या वो स्टैग्नेट कर रहा है. और ये खून की नालियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि एक नॉर्मल जो ब्लड भी जो है तो उसमें से वो डायलेट करता है, उसमें से उसकी स्ट्रेंथ बेसिकली आप समझें कि घर की दीवारी जो 4 दीवारी है वो कमज़ोर हो गई है. तो अगर आप हल्का सा भी हाथ लगाएंगे तो अंदर से चीज़ बाहर आ सकती है. तो खून अपनी अलमाव उसके अंदर नहीं रहता, बिल्कुल सही, आपकी नालियों में और खून की नालियों से बाहर निकल के पर्दे पे फैल जाता है, नजर चली जाती है. डॉक्टर साहिबा इन दी एंड कोई एक मैसेज जो आप आम आदमी आई थिंक आम आवाम लाहौरियों के लिए देना मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, इसलिए क्योंकि सेहत जान है तो जहान है. सेहत है तो आप अपने ख़ानदान का, अपने घर का, अपने लोगों का और पाकिस्तान की कौम का ध्यान रख सकेंगे. अपने आप को अर्ली अगर हो जाए आप में ये डायबिटीज़ आ जाए तो प्लीज़ अपने आप को इवैल्यूएट करवाइए और अपनी आंखों का और अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखें क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ. आपको हेल्थ है तो आप सारे काम कर सकते हैं. लुक आफ्टर योरसेल्फ. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपके तशरीफ आवरी के लिए. और इसी के साथ नाज़न आपसे इजाज़त चाहूँगी. इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.